محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. سبیل قرآن کوئز کے 8ویں دن کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم لوگوں نے تقریباً 100 لوگوں سے زیادہ افراد کو انعام دیے جا چکے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ انعام پانے والوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہوئے ہیں تو موقع ابھی بھی غنیمت ہے. تقریباً ایک اشرہ ماہ مبارک رمضان کا ایک اشرہ اپنے اختتام پر ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآن سے جڑیں اور قرآن سے مانوس ہوں تو ابھی سبیل قرآن پرو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کوئز میں پارٹیسپیٹ کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کلام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں برادر عزیز مولانا وقار احمد کاظمی صاحب کو دعوت دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان درجات الجنت علی قدر آیات القرآن. جنت میں جو درجے پائے جاتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. اسی لیے قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور ایک رتبہ اور ایک درجہ جنت کا اوپر بڑھتے چلے جاؤ. یقیناً قرآن کی تلاوت اس دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور آخرت میں بھی جب ہم اس قرآن کو یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہاں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں دوبارہ سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور ہمارے جنت کے رتبے میں اور جنت کے درجے میں اور جنت میں ہمارا مرتبہ بالا سے بالا تر ہوتا چلا جائے گا. یقیناً یہ روایت چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم قرآن سے کسی بھی صورت میں غافل نہ ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور خود جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کہ جتنا پڑھتے جاؤ، یعنی اقرا ورقہ کی جو لفظ اس میں پائی جاتی ہے کہ یعنی پڑھتے جاؤ اور ترقی پاتے جاؤ. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو جنت میں کہاں رہنا ہے. اصل جنت میں انشاءاللہ کہ ہم سبھی انشاءاللہ جنت میں تمام مومن و مومنات جنت میں داخل ہوں، لیکن جنت میں جنت بہ جنت جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فرق کرتی ہے. آپ کو جنت میں کہاں رہنا ہے، سمجھے، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو بہت ہی نچلی سطح کی جنت میں بھی رہ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو بہت ہی اونچا سطح کی جنت میں بھی رہ سکتے ہیں. اور اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے مانوس ہوں، قرآن سے لو لگائیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. قرآن اپنے یعنی جس طرح سے وجود میں اپنے وجود میں اتار لیں، اپنے وجود میں بسا لیں، اپنے دل میں بسا لیں قرآن کو، تو ظاہر سی بات ہے جب جس کے دل میں قرآن بس جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ قرآن ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا. بے شک بے شک. آئے چلتے ہیں اپنی گفتگو کو، جو ہم لوگ ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً سب لوگ اس بات سے جو ہے وہ آشنا ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ علامہ فرمان علی صاحب کے قرآن کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ایک پارہ ہے، ویڈیو موجود ہے سبیل قرآن کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. اور لیکن کوئز کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کو یوٹیوب چینل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئز کے لیے. کوئز کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سبیل قرآن پرو ایپ کو جو ہے وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہاں پر اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ
جب آپ کوئز دیں تو وقت کا خاص خیال رکھیں، صبح 5 بجے سے رات میں 10 بجے ہی تک یہ لنک اوپن رہے گی، اس کے بعد سے بند ہو جائے گی، لہٰذا اگر اس کے درمیان آپ جو ہے وہ کوئز دینا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کوئز دے پائیں گے، لہٰذا اس چیز کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ظفر بھائی۔ جی چلیں تقریباً ساری چیزیں جانتے ہی ہیں ہمارے ناظرین، اور اب چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوال 10 سوال اور کی طرف۔ ان کے صحیح جوابات کو دیکھ جی لیتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سورہ انعام کی آیت کے مطابق وہ حرام چیزیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا کون سی ہیں؟ صحیح جواب آپشن ڈی، سارے جواب صحیح ہیں۔ سوال نمبر 2، پارہ 8 سورہ انعام کے مطابق آیت کو جھٹلانے اور منہ پھیرنے والا صحیح جواب آپشن بی، سب سے بڑا ظالم ہے۔ سوال نمبر 3، شیطان کن لوگوں کا دوست اور رفیق ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 4، گناہ چھوڑنے کے بارے میں کون سا جواب صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ سوال نمبر 5، قرآن میں ایک نیکی اور ایک بدی کا بدلہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، ایک نیکی کا 10، ایک بدی کا 1۔ سوال نمبر 6، خدا کے وعدے کے بارے میں جنتی لوگ اور جہنمیوں کی باتوں کے بعد منادی کیا ندا دے گا؟ صحیح جواب آپشن بی، ظالموں پر خدا کی لعنت۔ سوال نمبر 7، اللہ سے کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اے اور بی صحیح جواب ہیں۔ سوال نمبر 8، قیامت میں کون سے لوگ فیض المرام یعنی کامیاب ہونے اور کون لوگ اپنا نقصان کریں گے؟ صحیح جواب آپشن بی، جن کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ سوال نمبر 9، کون سے کام ہیں جن میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، بی اور سی صحیح ہیں۔ سوال نمبر 10، انسان کو اللہ کا رزق کس وجہ سے ملتا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، اللہ کے لطف کی وجہ سے۔
جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات صحیح ہوں گے، اور تمام سوالات جب آپ نے صحیح لگائے ہوں گے ان کے جوابات، تو انشاءاللہ آپ کا نام یقیناً جو ہے وہ کوئز کے ونر افراد میں امید ہے یہی کہ ہوگا۔ اگر نہیں بھی ہوگا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سمجھ کر اور غور سے اس ترجمے کو پڑھا ہے، یہی سب سے بڑا جو ہے وہ ہدیہ اور یہی سب سے بڑا آپ کے لیے انعام ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ اس کے اوپر عمل کرنا ہو، تنہا خود عمل کرنا نہیں، بلکہ دوسرے دوستوں، دوسرے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں اور فیملی والوں کو اس قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دینا۔ اور دعوت دینے کی سب سے جو بہترین جو ہے وہ روش کیا ہے، وہ ہے کہ ہم خود عمل کریں تو دوسرے بھی عمل کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ جی جعفر بھائی، آگے کوئی آپ جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے تو بتائیں۔ نہیں، آگے کوئی گفتگو نہیں تھی، بس میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو یہی کہوں کہ قرآن سے مانوس ہوں، قرآن کے پروگرام سے، اور ہماری ٹیم کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے جو اس کے پیچھے اتنی زحمتیں ہو رہی ہیں، اس میں چاہے وہ سبیل قرآن کا YT چینل ہو، چاہے وہ قرآن کا اپلیکیشن ہو، یہ سب چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہم اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے مانوس کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ارمان ہے اور جو ہمارا ڈریم ہے وہ یہی کہ انشاءاللہ ہر گھر میں قرآن موجود ہو، اور نہ صرف یہ کہ قرآن موجود ہو بلکہ ہر گھر کا ہر فرد ہر گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قرآن سے مانوس ہوتا چلا جائے، کیونکہ ہم سب کا یہی ماننا ہے کہ اگر حقیقی کامیابی ہے تو وہ قرآن کی تعلیمات پر اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے میں ہی ہے۔ تقریباً ابھی تک جو روایات میں نے پڑھی ہے، چھٹے امام کی حدیث تک میں پہنچ گیا۔ تقریباً رسول اکرم سے لے کر مولا کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین، چوتھے امام، پانچویں امام اور آج چھٹے امام، تقریباً سب کی حدیثیں آپ جا کر پچھلے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک امام نے خصوصی تاکید کی ہے قرآن کے سلسلے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے بغیر ہماری زندگی اصلاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ مطمئن رہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم بہت گھاٹے میں ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کے دن کے وہ 12 خوش نصیب افراد کہ جنہوں نے 100% مارکس اچیو کیا ہے، اور قرے کے ذریعے سے جن کا نام اور وہ کس شہر سے ان کا تعلق ہے اسے جان لیتے ہیں۔ جی آئے چلتے ہیں۔ ثاقب حسین انڈیا سے، ظہیر عباس رضوی، سید ظہیر، محمد کبیر، محمد ریحان UP انڈیا سے، محمد رفیق انڈیا سے، سمیہ مومناتی UP انڈیا سے، عارف رضوی انڈیا سے، تابش نقوی دہلی انڈیا سے، رضا آغا سید کرناٹکا سے، معاشر عباس UP انڈیا سے، علمہ سگرا۔ جی ہاں مومنین، تو یہ تھے وہ 12 خوش نصیب افراد کے قرے کے ذریعے سے جن کا نام نکلا، اور انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اسکرین پہ میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، ہماری ٹیم کو میسج کریں، ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرے گی، ان کا ایڈریس وغیرہ کو ویریفائی کرے گی، اور پھر ان کا سرپرائز گفٹ بھی بہت جلد کوشش کی جائے گی کہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام جو پروگرام ہو رہا ہے، اور اس میں جو جیسے کہ اعلان بھی ہوا تھا کہ 2 لاکھ روپے تک کے انعامات دیے جائیں گے، یہ سب کے سب آپ مومنین کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ خود اپنے مرحومین کے لیے کسی ایصال کرنا چاہتے ہیں اور کسی برنامے کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جی بلکہ یہاں پر ہماری گزارش بھی یہی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، صدقہ جاریہ کے مصادیق میں آئے گا، صدقہ جاریہ کے حکم میں آئے گا یہ، اس لیے کہ آپ نے ایک بار اگر کسی جو ہے وہ پروگرام کو جو ہے اسپانسر کر لیا ہے تو انشاءاللہ یہ پروگرام جب تک رہے گا، قرآن کے پارے جب تک سنتے جاتے رہیں گے، اس وقت تک کہ جو ہے وہ آپ ثواب کو اپنے مرحومین تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ خود ماہ رمضان المبارک میں سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا کہ جہاں کے اوپر نیکیاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ایک کا بدلہ جو ہے وہ سینکڑوں اور جو ہے وہ 10 سے زیادہ بھی جو ہے وہ سینکڑوں کی بھی روایت ہے ظاہراً، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، مضاعف ہو جاتی ہیں، یہ یقینی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ جی ہاں جعفر بھائی، یقیناً اسپانسر کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس وجہ سے بھی ان افراد کے لیے کہ جو جن کے رشتہ دار، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے یہ صدقہ
جاریہ کے عنوان سے، اس لیے کہ جب تک پروگرام باقی رہے گا تب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، اور جب تک دیکھتے رہیں گے اس وقت تک ثواب آپ کے مرحومین تک پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس پروگرام کو اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں، رابطہ کریں ٹیم سے ہماری، اور اگر کوئی پورے پروگرام کو اسپانسر نہیں کر سکتا ہے تو جتنا بھی ممکن ہو اس کار خیر میں، ماہ رمضان المبارک میں قرآن کے راستے میں آئیں، جڑیں قرآن کی ٹیم سے، اور اس راستے میں بھی جو ہے وہ آگے بڑھیے۔ یقیناً خداوند متعال آپ کی جو ہے وہ زندگی میں خود دیکھیے گا کہ کتنی برکت آتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے اس راستے میں اور اس عمل میں جوڑنے کے بعد۔ یہاں پہ یہ بات بھی مکمل کرتا چلوں کہ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہی حفظہم اللہ کا اجازہ بھی موجود ہے، تو اگر آپ خمس کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے، بہت سے افراد ہیں کہ جو اولاد صالح ہیں، نیک ہیں، اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہی کہ ہم تقریباً ہر پروگرام کے بعد ایصال ثواب کرتے ہی ہیں، اسی وجہ سے چلتے ہیں۔ آج کے دن کے مرحومین کو دیکھ لیتے ہیں کون ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جی آئے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ان تمام مرحومین کے لیے کہ جن کے نام لیے گئے، اس کے علاوہ جو ناظرین کے مرحومین ہیں یہاں پر موجود ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں، ان کے اعزاء و اقارب جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہے کہ اللہ ان سب کو آج امام حسین علیہ السلام کا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا خصوصی مہمان قرار دے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور ہم سب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے جائیں تو ہم سب کا شمار حاملان قرآن میں ہوں۔ جعفر بھائی آئے چلتے ہیں، آگے کے جو ہے وہ حوالے آپ کے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، بس چلتے ہیں۔ وہ گھڑی کا وقت آ گیا ہے کہ وہ 3 خوش نصیب افراد کی جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن کی ٹیم کی جانب سے انعام دیا جائے گا، تو ان کے نام اور ان کے شہر کو جان لیتے ہیں۔ جی ہاں، آئے چلتے ہیں، ان لوگوں کے نام جانتے ہیں۔ عذرا فاطمہ انڈیا سے، عاشق علی خان، امجد علی۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے دن کے وہ 3 خوش نصیب افراد کی جنہیں کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا۔ ہماری ٹیم بہت جلد آپ سے رابطہ کرے گی اور پھر جو جزیات اور ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو سمجھا دے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ افراد کی جو 100% جو 30 دن شرکت کریں گے تو انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری ٹیم کی جانب سے انہیں بھی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔